اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے۔ ہمارے مختلف رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ہر رشتے کی الگ سے کشش ہے، ہر رشتے کا الگ سے درد ہے، ہر رشتے کے لیے ہمارے دلوں میں الگ سے جذبات ہیں، اور ہر رشتے کا اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا۔ آپ خود اللہ کا کر سکتے ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے میں تیرے باپ جیسا ہوں، اس کی قدر اور ہے، لیکن اگر سامنے والد آ جائے تو اس کی قدر اور ہے۔ ہر رشتے کی اپنی ایک کشش ہے، اپنا ایک درد ہے، اپنا ایک غصہ ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی رشتہ بنایا اور فرمایا نبی مولا المؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ہے یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کے پس منظر میں غور کریں، سوچیں، اسی تفسیر صرف اتنا غور کریں کہ محبوب سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہماری جان ہمارے اتنا قریب نہیں جتنا نبی پاک ہمارے قریب۔ جس شخصیت کا حق جان سے بھی زیادہ ہے، جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ معلوم ہے، اس محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں تصوراتی زندگی کیا ہونی چاہیے، ہمارے خیالات ان کے بارے میں کتنے کو بلند ہونے چاہیے، ان کے دین کا، ان کی سنت کا، ان کی شریعت کا، ان کے بتائے ہوئے راستے کا ہماری نظر میں کیا مقام ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا کے اندر ہمارا جو سب سے بڑا مضبوط اور اقرب رشتہ ہے وہ مدینے والے محبوب کے ساتھ۔ آپ بے شک آہستہ سبحان اللہ کہیں اور نہ بھی کہیں تو میرا گزارا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا قادر مجھے بندہ یا صاحب۔ آپ نے بہت ضرور کرتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں بات ویسے بھی آپ سے داد لینے کے لیے کر بھی نہیں رہا۔ میرے عزیز اس رشتے کی حساسیت کو، اس کے درد کو، یعنی ماں کبھی کبھی بات کرتی ہے نا تو کوئی یاد دلاتی ہے، کہتی ہے تیرے لیے دکھ کرنا چاہیے، تیرے لیے دھوپ کرتا ہے۔ باپ یاد کراتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جوانی قیمتی لمحات تیرے نام کر دی۔ ہمارے دوست قریبی عزیز یاد کراتے ہیں کہ میں نے اس طرح کر کے تجھے قریب رکھا بات کو۔ ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہ احساس کہ ہمارے اوپر کائنات میں سب سے زیادہ احسان اگر ہے تو مدینے والے رسول کی۔ ہمارے یہاں نا جو چیز بھی ہمیں بغیر محنت کے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز ذرا مشقت کے بعد ملے، محنت کے بعد ملے، تھوڑی دور جا کے ملے، تھوڑی کوشش کر کے ملے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر جمعے میں مفت مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، دین بتاتے ہیں، خطیب صاحب علامہ صاحب ہر جمعے حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں۔ کسی بندے کو سیٹ نہیں بک کرانی پڑی یہاں بیٹھنے کے لیے، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، ٹائم آپ کو بک کرانا پڑتا ہے، اور باری محفلوں کا تو اللہ خیر کرے ویسے ٹائم کوئی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اب مقامی نعت خان، پھر قومی نعت خان، پھر عالمی شہرت یافتہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ خیر کرے وہ 1 بجے رات میں خطیب صاحب کہتے ہیں اب بلا تاخیر کتاب آنے والی ہے۔ میں کہتے ہیں یہ بھی بلا تاخیر ہے کہ پھر تاخیر والا قدر ہوتا ہے۔ ابھی بتا دوں چیزوں کو مینیج کریں، اس کی ٹائمنگ رکھیں تاکہ ہر آدمی اپنے وقت پر آئے، اپنا کام کرے اور اپنی مصروفیت میں چلا جائے۔ نبی پاک کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ، اس رشتے کے اندر رانائی، اس کے اندر درد۔ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں شکایت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابر نرم مزاج آدمی تھے،
ان کی طبیعت حضرت فاروق اعظم کا جلال دنیا میں معروف ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے نرم تھے، طبیعت ٹھنڈی تھی. اللہ نے لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہوتے ہیں. والد نے آ کے شکایت کی، بڑی انوکھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل پر تھپڑ مارا. شکایت. اب وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے نا اس محفل میں سب پریشان تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا. ایک تو حضرت صدیق اکبر ویسے ہی اخلاق کے لحاظ سے بلند والا ہستی، اور ایک جو آدمی مزاج نرم طبیعت کا ہے، لہجہ ہی اس کا بڑا ٹھنڈا ہے، وہ کسی کو تھپڑ مارے اور پھر اپنے باپ کو مارے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلائیے جناب صدیق کو. حضرت صدیق حاضر بارگاہ ہوئے، کریم فرمانے لگے لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا یہ تم نے کیا کیا، باپ نے فرمایا. نوجوانوں میرے طرف دیکھنا، حضرت صدیق اکبر نے نظر جھکائی، پھر کریم فرمانے لگا، پھر نظر جھکاتا. کریم نے فرمایا بتائیے نا ہوا کیا. جناب صدیق نے نظریں جب اٹھائی نا تو سارے انسان آنسوؤں سے بھرے ہوئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ، والد سے کہے تلوار لے، خنجر لے، میرے ٹکڑے کریں، میں سیدھ اپنی کروں گا، کٹ جاؤں گا باپ کے ہاتھوں، لیکن اسے سمجھا دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں. کافر مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے. عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے جو کہا میں نے عمر بھر سہا، لیکن آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی. حضور انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے. تاکہ تندور پہ ہڈیاں بالن، اسیحاں نال کپایا ہے، کپ کپ روٹیاں پیڑے پیتے تے عشق پلے تھل لایا ہے. یہ تن کا سالن تے من کا بالن تے نور صبر کا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری دل وجہ یقین نہیں آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کرے، آپ کے بارے میں بات نہ کرے. انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی. حضور یہ تو شکر کرے کہ آج میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ جب انہوں نے بات کی تھی تو قسم ہے مجھے میں نے ان کا ساری کام دے دیا. جب آپ کا رشتہ نازک ہو جاتا ہے نا، کو یاد ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا گاؤں میں، بھائی میں نے کہا تھا کمیٹی والے چوپ کر دیں، چوپ کرانے والے چوپ کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی. جنالے وہ جڑا کھلوتا ہوں کھلوتے ہوتی جڑا بیٹھا ہوں کہتے ہو. آپ نے بڑی چھوٹی چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی بلا لیا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بولنے والا. آپ سارے چوپ کریں گے تو پھر بات ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی باتیں سن لیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے. ویسے میری گزارش تھی آپ بیٹھ جاتے تو اچھا ہے، لیکن دیر نہ کرے، سوچنے میں ٹائم نہ لگا، فٹافٹ بیٹھ جائے، فٹافٹ جلدی سے جلدی. میرے عزیز اب یہ کیا ہے، یہ نزاکت ہے رشتے کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی کسی موقع پر جلال میں نہیں آتی، اس موقع پر کوئی جلال نہیں آتا. اپنی زندگی میں اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیں. آپ دیکھیں زیادہ غور کر لو یار، آپ نہیں کرتے محفل میں جا لو بس کرو انتظام ہوگا. وہ ہے تو ایک اشارہ کسی کو کرتے ہو نا کہ سارا دن آلوں پر چلا جائے، اور چھوڑ دیں یار، آپ اشارے میں چھوڑ دیں. زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا. وہ ساڑھے کتے بیٹھے ہوتے ساڑھے تو دو بولے یار چھوڑ دیں یار. آپ توجہ رکھیں بات، اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، بات بھرپور ہے سارا کچھ، اللہ جزائے خیر ہے. بس میں چین چھوڑ دے آپ، چین میں آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں نا صحابہ کرام نے عجیب منظر دکھایا ہے، حضور سے اپنا عجیب رشتہ بتایا. کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی ہندو حجت بنتا ہے. کچھ ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بات پر بندہ کوئی کسی قسم کا حاشیہ نہیں جاتا،
وہ رشتہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ بندہ منمانی مان جاتا ہے اور اس میں مزہ بڑا ہے. تو یار کوئی تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جس پر بندہ محض میں میرے فوراً مان جائے. کوئی تو ہو. ہمارا آج تک کا مزاج بن گیا ہے. یہ طبیعت ہے. ایک بندے کی بھی میں نے ہزاروں لوگ دیکھے اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو مرشد استاد والے لوگ بھی دیکھے. اللہ ماشاء اللہ وہ استاد جی کے شاگرد ہو کے پیر صاحب کے مرید ہو کے پھر بھی ان کی رائے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں پر انہیں بھی کرنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تربیت کے اندر اثر آتا ہے. اس سے وہ چیز انسان کی ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر شرعی بات کی جاتی ہے تو آپ ضرور اس پر کلام کریں. لیکن اگر دائرہ شریعت کے اندر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو قبول کریں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے نا ایک امت کو ایک سوچ دی ہے کہ ہمارا حضور سے رشتہ بڑا نازک ہے. ہم نے کسی چیز کو بحث کی نظر نہیں کرنا. آج کل ہم کسی چیز کا مزہ نہیں لیتے جیسے کہ بحث کرتے ہیں. آج کل ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹینشن اپنے اسٹیٹس کی ہوتی ہے, لائف اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. کوئی ضرور نہیں حاصل کر پاتے, کوئی خاص لذت نہیں زندگی میں لے پاتے دینی کاموں. ساری زندگی گزر گئی پوچھتے ہوئے کر لو کہ نہ کرو. بھائی کر تو صحیح نا, اب عمل کا مزہ بھی تو نہیں ہے. اب آ نہ سجدے میں جھونک تو صحیح. اب شروع کر نہ درود شریف پڑھنا, اب تلاوت کا لطف لے. اب تھوڑا سا ذوق پیدا کر اپنی زندگی میں کہ ساری زندگی اب ہاتھ پر ہی وقت گزارنا. نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اب ایک بندہ کھڑا ہے. جیسے میں نے ابھی کوئی دوستوں سے کہا بیٹھ جاؤ, مجھے نام تو نہیں نہ آتا. بعض اوقات بندہ نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتا, مطلقاً بات کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے نا مطلقاً کہا اس بندے سے. ایک شخص کھڑے, حضور نے فرمایا بیٹھ جائیے. اب جن کو حضور نے کہا نا بیٹھ جائیے وہ بھی بیٹھ گئے. ایک صحابی مسجد کے دوسرے کونے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے, وہ باہر گلی میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں تھے, ابھی قبیلے میں دور, ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. جمعہ ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہیں تو معقول نے فرمایا آپ کہاں تھے جمعے میں؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا تھا نا بیٹھ جاؤ تو میں فلاں کونے میں تھا, میں وہیں بیٹھ گیا. کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی نا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں, عمل نہیں کرتے تو کم حکم ہوتا ہے. نبی پاک سے رشتہ نازک ہے, اس بات کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو, بات ختم ہو گئی. آپ کہاں تھے؟ حضور میں بنو غنم میں تھا. آپ کی جماعت سے کرم آئی بیٹھتا ہوں. حضور میں وہیں بیٹھ گیا. کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا, میں نے تو ان سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. تے سانو قید سجن دا کہنا ہے وہ جیجے رکھے ہو جو رہنا ہے. بس آپ نے کہا تھا نا بیٹھ جاؤ تو حضور نام تو نہیں نہ لیا. تو جس کے کانوں میں بھی آواز آئی اس نے تفصیل نہیں پوچھی, وہ تشریح میں نہیں گیا, اس نے حکمتیں نہیں پوچھی. غلام جو ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں, وہ حکمتیں غلام غلامی کرتے ہیں. غلام وجہ نہیں پوچھا کرتے. جی میں داڑھی رکھوں تو کس وجہ سے رکھوں؟ تو غلام ہے تو غلامی کا چپ کر. میں امامہ مانوں تو کس وجہ سے مانوں؟ تو غلام ہے. غلام دلیلیں. آپ نے ملازم رکھا ہو تو آپ اسے کہیں جا یار 5 کلو چینی لے کے آ, تو آپ سے پوچھے کرنی کیجیے. موسم بارش کا ہوتے خراب ہو جائے گی 2.5 کلو منگا لو, گل کر دیتے ہو. کہتے تھے کہ کام کیا ہے نا تو آنا وہ کام. امام احمد بن حنبل بازار سے غلام خرید کے لائے. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور غلاموں کے نام کیا؟ آپ اس نام سے بھی پکاریں گے میں غلام ہوں. کرنی جو غلامی ہوں. بولے آ جاؤ. امام صاحب فرمانے لگے کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے.
جو مل گیا چپ کر کے کھا لوں گا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے. سوال جواب ہو رہے ہیں, کام کی بات ہو رہی ہے, کام کی, اور کام کی باتوں میں وجد ہو گیا, مجھے رونا آ گیا. میں نے اس سے آخری بات پوچھی, میں نے کہا یہ کمرے ہیں میرے پاس, کوئی پسند کرنے, کہنے لگا سو جائے, جہاں اشارہ کرو گے نا میں چپ کر کے سو جاؤں گا. امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اٹھو میرے سینے سے لگا, تو غلام بننے کے نہیں, تو آقا بننے کے قابل ہے. جا, میں نے تجھے آزاد کیا, تجھے نہیں غلام رکھنا. اور میرے بھائی یاد رکھنا, سمجھدار ہونا, جو غلام ہوتے وہ غلامی کرتے, ویسے نہیں کرتے. تو اور میں جب نبی پاک کے غلام ہیں تو پھر ابھی تک سوچ رہے ہیں نماز شروع کریں کہ نہ, حلال کھائیں کہ نہ, ابھی تو غور کر رہے ہو کہ ہم جناب سنت اور شریعت پر عمل کریں کہ یہاں تھوڑا ٹھہر جائے. غلام نے غلامی کر لی ہے. اس نے بحث اپنی زندگی کا یہ مزاج بناؤ کہ جہاں حضور کا حکم آ گیا وہاں باقی ساری باتیں ختم ہو. اس رشتے کی نزاکت کو سمجھو, اس کے درد کو سمجھو, اس کے کیف کو سمجھو, اس کیفیت کو سمجھو. مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ دروازے تھے, تو بہت سارے صحابہ کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضور نے سارے دروازے بند کرا دیا. فرمایا بس ابو بکر صدیق کا دروازہ رہے, باقی بند کر. ایک دروازہ اور کھلا رہا, اس دروازے سے عورتیں آیا کرتی تھیں. نبی پاک کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں. دروازہ مخصوص تھا جہاں سے مرد نہ. نبی پاک نے منع فرما دیا, ادھر سے مرد نہ آئے, عورتیں آئے. جیسے رشتہ بنا دیا جاتا ہے نا مستورات کے لیے, یہاں سے آئے. حضرت عمر نے عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا, فرمایا نہ آیا. اب ظاہر ہے جب خواتین آتی نہیں تھی تو وہاں سے مرد بھی آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے گزرا نہیں کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ اس دروازے سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا حضور نے منع کیا. تو وہ کہنے لگے نبی پاک نے تو منع کیا تھا, عورتیں گزرتی تھی, تو آپ تو نہیں نہ گزرتی. فرمایا مجھے وجہ کا نہیں پتا, میرے نبی نے منع کیا. میں نے وجہ کو دیکھنا, میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس دروازے سے گزرنا نہیں, لہذا میں نے یہاں سے گزرنا. اپنی زندگی میں اس رشتے کی نزاکت کو, اس کے درد کو, اس کے کیف کو ہمیشہ مربوط رکھنا. یار مت کرنے شادی کرانے اسی زیادتی کرانے پچھو آ گئی کلی کرو چونکی نہیں نہ باقی نہیں مرنا جگہ بنا کے بیٹھے تو بندے بار بلند نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستان علی علی پور سیدہ شریف آستان علی مد و کلم شریف آستان علی ڈونگیا شریف. خاموشی بھائی صاحب. ماشاءاللہ حضرت قبلہ صاحبزادہ الشیخ پیر سید ظفر بادشاہ صاحب محمد برکاتہ العالیہ, آپ جلد فراز ہوئے اور یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ رضا شاہ صاحب کی تشریف لائے. سادات کا بزرگوں کا تشریف لانا یہ بڑا برکت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, اس پر آپ توجہ فرمائیں گے. عزیز بھائی,
نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امت کے رشتے کی جو نزاکت ہے اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جس طرح کا حکم ہے بھی میسر آئے۔ پھر ایک اور بات بھی برصغیر درج کرا تھا، نیچے کریں گی توجہ کریں بات ادھر دیکھیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت یہ بھی سمجھ لی ہے کہ شاید 4-5 سنتیں ہیں، وہی ہمارے لیے حکم ہے، اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ مثلاً پوچھا گیا فلان بھی کیسا ہے، کہتے ہیں سنت شریعت کا پابند ہے۔ کیا پابند ہے؟ داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امامہ باندھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک، عظیم، اور یہ فطری سنتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی نہیں، اللہ تعالیٰ عورت کو داڑھی دی نہیں، اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے۔ اور پھر آپ اتنی مرضی بڑی داڑھی شریف رکھ لیں، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ یہ فطری بات ہے، یہ وجود کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم سنت میں بڑی برکات رکھی ہے، یہ بڑا خیر و برکت والا معاملہ ہے۔ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پر توجہ کریں، بس میں 5 منٹ میں لگاؤں، مضمون مکمل ہو گیا۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ سنت بہت عظیم ہے، داڑھی رکھنا، امامہ باندھنا، مسواک کرنا، عظیم سنتیں، لیکن یہی 4-5 چیزیں نبی پاک کا اس میں ایسا نہیں، بلکہ حضور کی اس ادا سے لوگ سب سے پہلے واقف ہوئے تھے نا، اور جس سے سب سے پہلے لوگوں کو حضور کا تعارف ہوا تھا، وہ سنت بھلا کون سی ہے؟ وہ ہے حضور کا صادق اور امین ہونا۔ ہمارے زمانے میں نا بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آدمی میٹھا میٹھا بولتا ہے بڑا بااخلاق ہے، حالانکہ میٹھا میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنا کام، آپ کسی بڑی دکان میں چلے گئے، برانڈ میں بہت بڑی دکان مہنگی، اس کا جو سیل مین ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جا کے جتنے مرضی سخت جملے کہیں اس سے کہ وہ دکھا، یہ دکھا، تیرے پاس ہے ہی نہیں میری مرضی کا، وہ کبھی آپ سے سخت نہیں بولے گا، سوال ہی نہیں لگا ہوتا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھی کے نیچے اتر آئیں گے تو کہیں گا لینا ہے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ اس نے آپ کے سامنے میٹھا لہجہ اختیار کیا، اس کا اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے، اس کو پابند کیا گیا ہے کہ خبردار تجھے ہمارے گاہک کو ناراض تو بات کو سمجھو۔ بعض لوگوں کا میٹھا بولنا بھی ان کی ضرورت ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فقط میٹھا بولنا اخلاق ہے، نہیں میرے بھائی، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بڑا اخلاق ہے، دیانتدار رہنا بڑا اخلاق۔ امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کے مزاج میں، اس کے لہجے کے اندر صفائی ہونی چاہیے۔ انہیں ساتھ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آئمہ مساجد سے کہ تم جمعے والے دن ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ 2:15 بجے جماعت پڑھی ہو، کیوں کہتے ہو کہ نہیں پڑھی کرتے؟ سچ بولو، تم کہو 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب ٹائم پہ نماز پڑھی ہو، تاکہ اس میں گنجائش ہے۔ تم نے کہا 2:15، اب 2:15 کا مطلب ہے 2:15 میں تمہیں اللہ اکبر کہنا ہے، اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو۔ چیزوں کے اندر وزن پیدا کیا جائے۔ آپ دیکھیں ہرقل بادشاہ نے بلایا تھا ابو سفیان کو، اور اس وقت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور مخالف جماعت کے سربراہ تھے۔ ان کو بلا کے کہا اس نے کہ میں نے تفصیلات پوچھنی ہے، جس معبود نے دعویٰ نبوت کیا ہے ان کے بارے میں بتاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیونکہ میں ابھی مخالف جماعت میں تھا تو میں نے کچھ ساری باتیں کی جو ہم کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں لڑا دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، انہوں نے بھی ایک کہانی یاد کی ہوئی تھی نا، ساری باتیں سنا دی، اور بھی بڑے سوالات کیے۔ بادشاہ بڑا دانشمند تھا، اس نے ایک آخری بات بھی پوچھی، اس نے کہا تو سردار ہے اور تم نے بتایا ہے کہ تم ان کا رشتے میں چچا ہے، یہ بتا کہ اس معبود نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہمارے یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا، کہتے ہیں میں بہانہ کر چڑھے، انہیں جھوٹ بولا ہے۔
सच्ची बात है। कहा कभी उन्होंने झूठ भी बोला? अबू सुफियान कहते हैं मैं चुप कर गया, हाथ में छड़ी थी, मैंने समेट ली। थोड़ी देर के बाद बादशाह की फिर आवाज गूंजी, का बता लगा कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं एक लम्हे के लिए मैंने कहा कह दो कि माज़अल्लाह बोला है। फिर मैंने सोचा ये अरब की वज़ादारी के खिलाफ है, और फिर मैंने ये कहा कि यार अगर मैं कोई और बात करूँ, माज़अल्लाह जादूगर है, शायर है, तो शायद कोई सोचे और हुजूर ने झूठ बोला, ये तो मानेगा ही बड़ी दूर। कहने लगे मैं सोच रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, फैसला करना चाह रहा था। बादशाह तीसरी दफा बोला सरदार बताते क्यों नहीं? नौजवानों इधर देखना मेरी तरफ। अगर बीवी भी शौहर से ये कहे कि तू थोड़ा खर्चा ले लिया था, वो तू एक जोड़ा ले लिया कर, मेरे साथ सच तो बोला कर। तो लाहौर जाता है तो लाहौर का बता के जाए। और जिसकी माँ उससे कहे कि पुत्र ना इतनी ढींगे इतनी पढ़ के ना मारा कर, सच बोला। हमने अपना एतमाद तबाह कर लिया है, मजाक के लिए झूठ बोलते हो, लोगों को मुतमईन कर, और जितना झूठ बोलते हो उतने लोग ज्यादा गैर मुतमईन होते हैं। क्यों ऐसे काम करते हो जिससे इंसान की शख्सी वकार ही खत्म हो जाए? क्यों ऐसे झूठ बोलते हो? और हमारे यहाँ तो ये हाल है कि एमएलए का उम्मीदवार है और उसका वोटर स्कूटर है, उसने यहाँ उसका बैग भी लगाया हुआ है, और अंदर एमएलए का उम्मीदवार तकरीर कर रहा है। तो मेरे जैसे किसी बंदे ने पूछ लिया और तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, सुन तो सही जाते हैं, कहने लगा झूठ बोल रहा सारे करना करना। जब कौम का ये हाल हो लीडरों के बारे में, वहाँ आप कहें कि इस्तेकाम आएगा, वहाँ मुआशी तौर पर लोग मुस्तहकम होंगे, ये कैसे हो सकता है? अबू सुफियान कहते हैं मैं मुखालिफ जमात का बंदा, और मुझसे बादशाह कहने लगा सरदार तेरा रिश्ता भी करीबी है और तू इस वक्त मुखालिफ जमात का सरबराह भी है, बता क्या कभी झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने छड़ी उठा के दोबारा जमीन पे रखी। मैंने कहा सुन के बादशाह, वो गैर नहीं है, रिश्ते में मेरे भतीजे हैं, मेरी आंखों के सामने उनकी विलादत हुई, मैंने उन्हें माँ की गोद में भी देखा, दादा के कंधों पे भी देखा, चचा के घर में भी देखा, मैंने उन्हें सैयदा खदीजा का दूल्हा बने भी देखा, फिर मैंने उनकी गोद में शहजादियों को खेलते भी देखा, मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, मैं उनके खिलाफ जंगों का सरबराह बन के भी गया, मुखालफत अपनी जगह पर एक बात सच्ची है, उस करीम की जुबान से जो भी निकलता हक और सच से निकला।